اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ آپ پر قائم رکھے، آمین۔ ایک مرتبہ پھر میں ایک خوبصورت سی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کہانی ہے شیخ صاحب کی۔ شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے۔ دن کچھ ایسے پھرے کہ اسی دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ قدرت شیخ صاحب پر مہربان تھی۔ دن رات اور رات دن میں بدلتے گئے اور شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ اور پھر ایک فیکٹری سے دو چار اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے گئے۔ دھن برستا گیا، 2 بچے ہو گئے۔ شیخ صاحب نے کرائے والے کمرے سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے انتہائی پوش علاقے میں 2 کنال کی ایک کوٹھی خرید لی۔ مالی کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر اپنی کوٹھی میں 1500 روپے ماہوار پر اپنی کوٹھی پر ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کوئی عداوت، نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کام سے واپس گھر آ رہے تھے۔ گاڑی دروازے پر کھڑی کر دی کہ ابھی واپس دفتر جانا تھا۔ دروازے سے گھر کے داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دیتے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسلا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پانی جا پڑا۔ شیخ صاحب بھی گئے۔ سلطان پاؤں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا۔ کہا شام سے پہلے گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو واپس بلا لیں۔ شام کو شیخ صاحب واپس آئے، دیکھا کہ سلطان ابھی تک بیٹھا ہے۔ گارڈ کو کہا اسے دھکے دے کر نکال دو، یہ مجھے یہاں پر نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، رب جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ شیخ صاحب کے تیزی سے ترقی پاتے کاروبار اور فیکٹریوں میں ایک ٹھہراؤ سا آنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑتی گئی، لیکن شیخ صاحب زندگی سے بہت مطمئن تھے۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، کچھ مزدور بھی جل گئے۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بیٹھائے کروڑوں کا جھٹکا لگ گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، دوستوں کے ساتھ سیر پر مری گیا۔ واپسی پر حادثہ ہوا تو وہ جان سے چلا گیا۔ شیخ صاحب کی کمر مکمل ٹوٹ گئی۔ نقصان پر نقصان ہوتے گئے۔ 2 کنال کی کوٹھی بیچ کر 10 مرلے کے عوامی طرز کے محلے میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیر و فقیروں کے ہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی زندگی پھر سے سنور جائے۔ باقی ماندہ کاروبار بیچ کر اور کچھ دیگر پراپرٹی کو رہن رکھ کر بینک سے قرضہ لیا اور چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار کر کے دیا۔ اس کے پارٹنر دوست نے دغا کیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ان کا پرانا جاننے والا دوست ملنے آیا۔ حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا۔ کہا شیخ صاحب ایک بزرگ آئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، داتا صاحب کے پاس ہی ایک مکان میں ان کا چند دن کا قیام ہے، اگر ان کے پاس سے دعا کروا لیں تو اللہ پاک کرم کرے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے، اس مکان پر پہنچے، ملاقات کی مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھولی، شیخ صاحب کو دیکھا اور کہا تم نے زندگی میں کسی آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور اللہ نے
اسی گناہ میں تمہاری پکڑ کی ہے۔ اب تم یاد کرو کہ تم نے زندگی میں کس انسان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اللہ پاک تمہیں اس کی سزا دے رہا ہے۔ شیخ صاحب کچھ دیر خاموش رہے، سوچتے رہے۔ اچانک ان کو سلطان یاد آ گیا۔ شیخ صاحب کے منہ سے چیخ نکل پڑی، گویا قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ آنکھوں سے آنسوں کی نہ تھمنے والی لڑی جاری ہو گئی۔ شیخ صاحب بزرگ کے پاؤں پڑ گیا، معافیا مانگنے لگا اور سلطان والا سارا قصہ بیان کر دیا۔ بزرگ نے کہا، میری بات سنو، پروردگار رازق ہے، وہ رزق ضرور دے گا، لیکن اس کا وسیلہ انسانوں کو ہی بنائے گا۔ اوپر سے نیچے آتے پانی کی تقسیم جس طرح نہروں نالوں کی طرح ہوتی ہے، رزق کی تقسیم بھی اسی طرح ہے۔ پروردگار کے نزدیک ہم میں سے ہر ایک شخص وسیلہ ہے کسی اور کے رزق کا۔ اگر آپ وسیلہ بننے سے انکار کرو گے تو تمہارے حصے کا وہ رزق جو اس وسیلے سے تمہیں بطور معاوضہ مل رہا تھا وہ ختم کر دیا جائے گا۔ تمہیں لاکھوں کروڑوں سلطان کو 1500 روپے دینے کے لیے ملتے تھے، تم نے وہ روک لیے، اوپر والے نے تمہارا معاوضہ ختم کر دیا۔ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے معاف کر دے تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ شیخ صاحب کی دنیا لٹ گئی۔ وہ سر پیٹتا گھر آیا، پرانے کاغذات ڈھونڈتا رہا کہ شاید کہیں سلطان کا کوئی پتہ، کوئی شناختی کارڈ، کوئی اور معلومات مل سکیں۔ کچھ بھی نہ ملا تو شیخ دیوانہ وار سلطان کو ڈھونڈنے چکوال جانے والی بس میں بیٹھ کر چکوال چلا گیا، لیکن سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا ڈھونڈتا ڈھونڈتا چکوال اڈے پر آ پہنچا اور باپ کو واپس لاہور لے آیا، لیکن شیخ کے دل کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد شیخ صاحب پھر گھر سے غائب ہوئے تو بیٹے کو معلوم تھا کہ کہاں پر ملے گا۔ وہ چکوال پہنچا تو دیکھا کہ باپ زمین پر بیٹھا سر میں راکھ ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا، سلطان تم کہاں ہو، سلطان تم کہاں ہو۔ بیٹا خود روتا ہوا باپ کو واپس لے آیا۔ چند دن کے بعد شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن سلطان نہ ملا۔ عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ چپڑاسی کو مت نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہے، اسے تو رب کہیں اور سے بھی دے دے گا کہ اس کے پاس وسیلہ بنانے کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ محترم عزیز دوستو، اپنے مالی معاملات میں بہت احتیاط کیجیے۔ اگر کسی کے پاس 10-12 روپے رہ گئے تو مت مانگیں کہ کہیں اوپر والے سے ملنے والا معاوضہ کم نہ ہو جائے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیک نیتی سے وسیلہ بننے کی کوشش کریں۔ خاندان میں جو بھی مستحق ہیں ان کا خیال رکھیں۔ یقین کیجیے آپ زندگی میں کبھی تنگ دست نہیں ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، اگر ہمارے پاس آج بینک بیلنس ہے، اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ ان میں ہمارے ساتھ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا پورا حق ہے۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو یقین کیجئے کہ ہمارا رزق بڑھتا جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ جب تم میرے راستے میں خیرات کرو گے تمہیں 70 گنا بڑھ کر دوں گا۔ محترم عزیز دوستو، جس انسان کے دینے والے ہاتھ رک جائیں، تنگ دستی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور جو انسان غریبوں، فقیروں اور مسکینوں پر پیسہ خرچ کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے ہزاروں قسم کی مثالیں ضرور ہوں گی۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں یہ استطاعت دی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ لہذا غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بے کسوں کی مدد کیجیے، اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔